برصغیر پاک و ہند کی تاریخ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو ایک وقت ایسا بھی تھا جب انگریزی زبان کو کافروں کی زبان کہا جاتا تھا اور اس کو سمجھنا یا سیکھنا گناہ تصور کیا جاتا تھا۔ لیکن پھر وقت آتا ہے، علی گڑھ تحریک شروع ہوتی ہے اور اس سے متاثر ہو کر کراچی میں ایک ایسی درسگاہ بنتی ہے جو بعد ازاں پاکستان بنانے میں کردار ادا کرنے والے قائدین کو جنم دیتی ہے۔ آئیے اس درسگاہ سے آپ کو متعارف کراتے ہیں۔ یہ ہے تاریخی سندھ مدرسۃ الاسلام، جہاں محمد علی جناح یعنی بابا قوم یا قائد اعظم نے 2 سال ابتدائی تعلیم حاصل کی، لہٰذا یہ اس وقت ان کے گھر کے قریب کی درسگاہ تھی، اور اس درسگاہ میں بتایا یہ جاتا ہے کہ 4 مختلف زبانوں میں تعلیم دی جاتی تھی، جس میں انگریزی کو بھی شامل کر دیا گیا تھا۔ یہ ہے سندھ مدرسۃ الاسلام کا تالپور ہاؤس، اور یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا افتتاح محمد علی جناح نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا، اور یہ بلاک کالج بلاک کہلانے لگا۔ اس سے پہلے سندھ مدرسۃ الاسلام صرف سکول کا درجہ رکھتا تھا، لیکن 1901 کے بعد اسے باقاعدہ کالج کا درجہ۔ یہ سندھ مدرسۃ الاسلام کا وہ مقام ہے جہاں پر کلاسز ہوتی، اور یہ تعمیرات اگر دیکھی جائیں تو انتہائی خوبصورت ایک عمارت ہے جو کہ پھیلی ہوئی ہے، اور درمیان میں یہ جگہ خالی ہے۔ خالی اس لیے ہے کہ کلاس لینے کے بعد اگر اسٹوڈنٹس کو گیدرنگ کرنی ہے تو اس مقام پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور پتھروں سے بنی یہ عمارت انتہائی دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ یہ ہے سندھ مدرسۃ الاسلام کا میوزیم، جہاں پر آپ کو پوری تاریخ ایک ہی کمرے میں نظر آئے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس میوزیم میں کون سی تاریخی شخصیات ہیں اور محمد علی جناح سے متعلق کیا کیا معلومات یہاں پر محفوظ کی گئی۔ آئیے ناظرین، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے، اور معلوم کرتے ہیں کہ اس تاریخی درسگاہ کے حوالے سے وہ کیا رائے رکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک تاریخی عمارت ہے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کی بنیاد کی درسگاہ ہے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر اس کی امپارٹنس اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ یہاں پر قائد اعظم پڑھے، اور انہوں نے جیسے کہ تاریخ بتاتی ہے اور ان کا جو اکیڈمک کیریئر بتاتا ہے، وہ سب سے زیادہ لمبا عرصہ کسی اگر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں رہے ہیں تو وہ سندھ مدرسۃ الاسلام ہے۔ تو لہٰذا یہ 1885 میں یہ تعلیمی درسگاہ بنی، اور قائد اعظم یہاں پر 1887 میں آئے اور 1892 تک یہاں رہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بنیاد میں جن جن لوگوں کا ہاتھ ہے وہ سب کسی نہ کسی طرح سے اس ادارے سے بھی جڑے رہے۔ آپ کہہ لیں سر عبداللہ حسین ہارون کہہ لیں، سر غلام حسین ہدایت اللہ کہہ لیں، سر محمد ایوب کھوڑو کہہ لیں، سر شاہ نواز بھٹو کہہ لیں، اور اس طرح کی بہت ساری شخصیات۔ اس تعلیمی درسگاہ کو محفوظ بھی رکھا، اس کی جو بلڈنگ ہے اس کے اسٹرکچر کو بھی ہم نے سنبھالا ہوا ہے، اور یہ ابھی بھی وہ جو تاریخی اسکول ہے، حالانکہ یہ تو اب یونیورسٹی ہو گئی، لیکن ابھی بھی وہ جو اسکول ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ہے، اور وہ ابھی تک اسکول الحمدللہ اسی پیس سے اور اسی کوالٹی آف ایجوکیشن سے چل بھی رہا ہے۔